بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق الذبح ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. اور اس کی یاد کر میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر توڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی چند آیتیں میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیتیں ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 21 کی یہ بالکل آخری آیتیں ہیں. آیت نمبر 174، 175 اور 176، کل 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. اور یہ تینوں آیتیں ایک ہی مضمون سے جڑی ہوئی ہیں، ایک ہی عنوان اور ایک ہی ٹاپک سے تعلق رکھنے والی آیتیں ہیں. اور یہ جو آیتیں ہیں اس سے بالکل ملتی جلتی آیتیں ہم نے اس سے پہلے چند دروس میں ہم نے سنی ہیں. وہی مضمون اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر دوبارہ دہرا رہا ہے. اور قرآن مجید کی یہ خاصیت ہے کہ یہ کسی اہم موضوع کو جب بیان کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کو تشنا نہیں چھوڑتا ہے، دوسرا اس کو دہراتا رہتا ہے، اس کا اعادہ اور ریپیٹیشن کرتا رہتا ہے، تاکہ جو اہم مضمون ہے ہو سکتا ہے کسی کو ایک ہی بار میں سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کو 2 بار سننے کے بعد سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کو 2 سے زیادہ مرتبہ سننے اور غور و فکر کرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے. اس لیے قرآن مجید اپنا یہ انداز مسلسل جاری رکھتا ہے کہ ایک ہی مضمون کو دہراتا رہتا ہے، الگ الگ پیرائے سے، الگ الگ انداز سے، الگ الگ زاویوں سے اسی بات کو بیان کرتا رہتا ہے. وہی انداز یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور یہ مضمون اس سے پہلے ہم نے سنا ہے. اب چونکہ یہ رکوع نمبر 21 کی آخری آیتیں ہیں، اور جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا ربط اس کی بالکل پچھلی جو آیتیں ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے. اس اعتبار سے پچھلی آیتوں کا اعادہ تو میں نہیں کر رہا ہوں، اس لیے دروس کا اعادہ میں نہیں کر رہا ہوں. مگر چونکہ آئیے رکوع نمبر 21 یہاں پر ختم ہو رہا ہے، اختتام پذیر ہے. اس اعتبار سے رکوع نمبر 21 میں ہم نے کیا کچھ سنا، ہم نے اور کس کس قسم کی آیتیں ہیں اور کیا کیا احکامات ان آیتوں نے ہمیں دی ہیں، ان کو ایک نظر ہم دیکھ لیں. رکوع نمبر
21 کی ابتدا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 168 کے اندر کہا تھا کہ اے انسانوں، کھاؤ زمین میں کی وہ چیزیں جو حلال ہیں اور پاکیزہ ہیں، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور شیطان کی یہ خاصیت ہے، اس کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو برائی کا اور فحش اور گندی باتوں کا ہی حکم دیتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر جس بات کا وہ حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولا جائے، اللہ کے دین میں اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کی جائے، دین کے نام پر کہی جائے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پر ایسی باتیں گھڑی جائے جس کا علم ہی نہ ہو۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ جب ان مشرکوں اور اہل کتاب سے جب کہا جاتا ہے کہ ایسی چیز کی اتباع کرو جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، نازل کردہ دلائل کی پیروی کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر گامزن رہیں گے جس پر ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو پایا ہے، ہمارے باپ دادا کے جو طریقے ہیں اسی پر ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے۔ تو اللہ نے کہا کیا تب بھی اپنے باپ داداؤں کے طور طریقوں کو مانتے رہو گے جبکہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں اور ہدایت پر بھی نہ ہو؟ اللہ کہتا ہے جو لوگ اپنے باپ داداؤں کے طور طریقوں کو، اپنے بڑوں کے طور طریقوں کو بغیر علم کے، بلا تحقیق کے جب مانتے ہیں تو ان کی حالت جانوروں، مویشیوں جیسی ہو جاتی ہے، کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کافر لوگ ایسے ہیں، کافروں کی مثال جو باپ داداؤں کے طور طریقوں اور اپنے بڑوں کے طور طریقوں کو بلا تحقیق مانتے ہیں، ان کی مثال کافروں جیسی ہے، مویشی جانوروں جیسی ہے، جیسے انہیں کوئی پکار رہا ہو، وہ مویشی جانور پکارنے والے کی آواز کو تو سن سکتے ہیں مگر سمجھ نہیں سکتے، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور عقل نہیں رکھتے۔ پھر آگے اللہ نے کہا آیت نمبر 172 میں، اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ نے عبادت کو بالخصوص خالص عبادت کو اللہ نے حلال رزق سے اور شکر سے جوڑ کر رکھا اور کہا حلال رزق کھاؤ گے اور میرا شکر ادا کرو گے تو تم میری ہی عبادت کر رہے ہو، ورنہ تم میرے ساتھ شرک کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 173 میں اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ نے اے ایمان والوں بالخصوص اور اے انسانوں تم پر حرام کیا ہے مردار اور بہتا خون اور سور کا گوشت اور وہ چیزیں جو غیر اللہ کے نامزد کر دی گئی ہیں، یہ ساری یہ چاروں چیزیں اللہ نے حرام کی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے تم میں کوئی بہت زیادہ لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، مجبور کر دیا جائے اور اس کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہو ان حرام چیزوں کے کھانے کے علاوہ، بھوکا ہو، مر رہا ہو، موت کے قریب ہو، اب کھانے کے لیے ان 4 حرام کردہ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر موجود ہے تو کھا لو، فلا اثم علیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ تم مجبور ہو۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ یہ تھی آیت نمبر 173 تک کا میں نے لفظی ترجمہ، اور جہاں ضرورت پڑی میں نے کچھ تشریح کے آگے رکھی۔ اب آیت نمبر 174 سے لے کر 176 تک یہ تینوں آیتیں ایک ہی مضمون سے جڑی ہوئی ہیں اور یہاں پر رکو نمبر 21 ختم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے 174 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکو نمبر 21 آیت نمبر 174 ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون کتم یکتمون یعنی چھپانا، جیسا کہ اردو میں ہم ایک مشہور لفظ استعمال کرتے ہیں کتمان حق،
یعنی حق کا چھپانا. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں. ما انزل اللہ من الکتاب، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے. بہت ہی گہرا مفہوم اور معنی ہے اس آیت میں، اور اشارہ ہے اس آیت کے مخاطب اہل کتاب ہے، یہودی اور عیسائی، کرسچن اور جیوز اس آیت کے مخاطب ہیں. اس میں اللہ کہتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جس کو اللہ نے نازل کیا ہے من الکتاب. سوچنے کی بات ہے، اللہ نے جس چیز کو نازل کیا اگر اسی کو چھپا دے تو بات ختم ہو جاتی ہے. ما انزل اللہ من الکتاب کیوں کہا اللہ نے؟ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے. اب کیونکہ یہ خود اب کتاب ہے تو اس کتاب میں سے کیا چیز نازل ہوگی؟ جو چیز نازل ہو گئی وہی تو کتاب ہے. جو چیز نازل ہو گئی اللہ کی طرف سے وہی تو کتاب ہے، قرآن مجید. اب اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے کتاب میں سے، مطلب جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے وہ کتاب میں سے ہے. اٹس اے پارٹ اینڈ پارشل فرام دا بک، ایک حصہ ہے، یہ کمپلیٹ نہیں ہے. اب کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس کتاب کو جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید بھی اسی لوح محفوظ میں سے ہی نازل ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم سورہ بقرہ جب پڑھتے ہیں اس کی پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب. الف لام میم وہ کتاب، کیا کہا اللہ نے؟ وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ کتاب تو یہاں موجود ہے، یہاں موجود ہے، پھر بھی ہم وہ کتاب کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کتاب کا اشارہ لوح محفوظ کی طرف ہے جہاں سے یہ نازل ہوئی ہے. یہاں پر بھی اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا. آیتیں بڑی اہم ہوتی ہیں اور سمجھ میں آتی ہے تو بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ کیا بہترین آیتیں ہیں کہ اس میں لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے، جبکہ قرآن خود کتاب ہے. پھر بھی اللہ نے کہا کہ اس کتاب کو جو ہم نے نازل کیا ہے وہ کتاب میں سے نازل کیا ہے. ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس میں سے جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے کتاب میں سے، لوح محفوظ میں سے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ صرف چھپاتے ہیں بلکہ اگر کبھی کھولنا بھی ہو، ان باتوں کو بیان بھی کرنا ہو، ظاہر بھی کرنا ہو، اس کے بدلے ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، یا تھوڑی سی قیمت کے بدلے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے ہیں. اللہ کی آیتوں کے معنی اور مفہوم کو یاد رکھیں. یہاں پر اللہ کی آیتیں ہیں نہیں ہے لفظ، یہاں پر ہے ما انزل اللہ، جس کو اللہ نے نازل کیا. اللہ کی نازل کردہ باتیں، وحی الہی، اس کو وہ چھپاتے تھے اور اس کے معنی اور مطالب کو تبدیل کرتے تھے چند پیسوں کے بدلے. ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے اللہ کی نازل کردہ باتوں کو، وحی الہی کو بدلا کرتے تھے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یشترون اشترا کے معنی خرید و فروخت، اور یہ خریدتے ہیں تھوڑی قیمت کے بدلے. قرآن کی آیتوں کو دے دیتے ہیں اور تھوڑی قیمت کے بدلے، مطلب اس کے تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں قرآن کی آیتوں کے بدلے. اشترا یعنی خرید و فروخت، قرآن کی آیتیں بیچ رہے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے رہے ہیں. یہاں پر لا ہے، مطلب آیت کا ٹکڑا، ایک ٹکڑا ہوا، بات پوری ختم نہیں ہوئی ہے، بات جاری ہے. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، جو لوگ اللہ کے احکامات کے بدلے تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں. ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت. اب وہ تھوڑی قیمت پیسوں کے بدلے بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی قیمت عزت اور واہ کے بدلے ہو سکتی ہے، تھوڑی قیمت آو بھگت کے بدلے بھی ہو سکتی ہے. ثمنًا قلیلا یعنی تھوڑی قیمت. تو جو لوگ اللہ کی نازل کردہ دلائل، وحی الہی کو
بیچ دیتے ہیں یا ان کے معنی اور مفاہیم کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں تھوڑی قیمت کے بدلے، چاہے وہ پیسہ ہو، مال و دولت ہو یا عزت اور آؤ بھگت کیوں نہ ہو، تو اللہ نے کہا اولئک، وہ اصل میں ما یاکلون، نہیں کھاتے ہیں مگر وہ جو کچھ فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، وہ کیا ہوتا ہے؟ الا النار، آگ ہوتی ہے۔ اللہ کے نازل کردہ احکامات کو جو لوگ چھپاتے ہیں اور اگر اس کو لوگ اگر رکھتے ہیں تو اس کے اندر تعویلیں اور تبدیلیں کر کے، تحریف اس کے اندر کر کے، جب اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں، آؤ بھگت لے لیتے ہیں، تھوڑی سی عزت جب کما لیتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اس کے بدلے جو انہیں مل رہی ہے چیز پیسے کی شکل میں یا کسی عزت کی شکل میں، تو گویا کہ وہ اصل میں اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے۔ یہ تو آخرت کا عذاب ہے کہ انہیں آخرت میں جہنم کی آگ کھلائی جائے گی۔ دنیا میں وہ اس کی مثل ہے کہ اللہ کی آیتوں کو بیچ کر اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے رہے ہیں، تو گویا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، گویا کہ جہنم کا حکم ان پر لاگو ہو گیا، نافذ ہو گیا کہ جو اللہ کے احکامات کے ساتھ اس قسم کا کھلواڑ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ دوسرا نقصان، وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ایسے لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا۔ یہ ناراضگی کا انداز ہے، ناراضگی ظاہر کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات تک نہ کرے گا، گویا کہ اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ اللہ کی نگاہ رحم ان پر نہیں گرے گی، اللہ دیکھے گا تک نہیں انہیں۔ احادیث میں ایسی آیتوں کی تشریح بہت ساری احادیث آئی ہیں، اس میں وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، یعنی ان کی طرف دیکھے گا تک نہیں، یہ بھی معنی مفہوم آیا ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ، اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا، وہ ایک نہ بات کرے گا نہ دیکھے گا، اللہ کی نگاہ کرم ان پر نہیں ہوگی۔ تیسرا نقصان، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ کیوں ضروری ہے پاک کرنا؟ آخرت میں، دنیا اعتبار سے پاک کرنا رب کا بندوں کے ساتھ ضروری ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ دنیا اعتبار سے رب کا بندوں کے ساتھ پاکیزگی کا معاملہ یہ ہے کہ رب ستار ہے، عیبوں کا چھپانے والا۔ ہر انسان اپنی جگہ پر غلطیوں کا پتلا ہے، اگر اس کی وہ زندگی جو چھپی ہوئی ہے ان لوگوں کے آگے آ جائے تو شرمندہ ہو جاتا ہے۔ رب ہی ہے جس کی وجہ سے سارے انسان آپس میں خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، خوش و خرم ہو کر۔ یہ رب کا احسان ہے بندے کا، پاک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب بھی بندہ اپنے چھپے کھلے گناہوں کے ساتھ رب کے آگے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غفار ہے، سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ بندوں کو پاک کرنا ہے۔ جب آخرت میں جب پہنچیں گے تو ایسے بھی بندے اللہ کے آگے آئیں گے جنہیں اللہ کہے گا اے بندے میرے قریب آ۔ بندہ رب کے قریب جائے گا، بہت قریب جائے گا، یہاں تک کہ بندہ اپنے اندر ٹھنڈک محسوس کرے گا رب کے قریب ہونے کی۔ آخرت کا معاملہ ہے، عقل میں بیٹھنے والا معاملہ نہیں ہے، ایمان لانے کا تھا۔ ٹھنڈک محسوس کرے گا، اللہ کہے گا میرے بندے تجھے معلوم ہے دنیا میں میں نے تیرے گناہوں پر پردہ پوشی کی تھی۔ اللہ کہے گا ہاں یاد ہے تجھے، تو نے فلاں دن فلاں وقت پر فلاں کام کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، بندہ اقرار کرے گا۔ جتنے اللہ تعالیٰ گناہ گنوا کے سب بندہ اقرار کرے گا۔ اللہ کہے گا ان سب پر میں نے دنیا میں پردہ پوشی کی تھی، آج میں انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ ہے ستار اور غفار، پاک کر رہا ہے وہ بندہ۔ اب جو ظاہری گناہ ہے جو کھل کر لوگوں کے سامنے آئے، اگر وہ شخص موحد ہے، شرک اس نے نہیں کیا ہے یا مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کر کے مرا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم رسید کر دے گا، جہنم میں جلے گا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔
جہنم میں جب اپنے گناہوں کی پاداش پا چکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر اس موحد کو جو شرک پر نہ مرا ہو، مرنے سے پہلے شرک سے جس نے توبہ کیے، ہر چھوٹے بڑے شرک سے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا، آب حیات سے نہلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ اس طرح کھل اٹھے گا جس طرح اس زمین سے کونپلیں کھل اٹھتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں۔ یہ کیا ہے؟ پاکیزگی تو ہے، یہ رب کی رحمت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ورنہ کسی بندے میں اتنی قوت اور طاقت نہیں کہ اپنے اعمال اور اپنے عقائد کی بنیاد پر جنت میں جا سکے۔ یہ رب کی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بندے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت میں جائے اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ کیا کہا؟ اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ قربان جائیے صحابہ پر، جن کی غلطیاں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اگر وہ غلطیاں بھی نہ کرتے تو شاید اسلام ہم تک اچھی طریقے سے نہ پہنچ پاتا، صحیح طور پر نہ سمجھ سکتا۔ صحابہ نے جرأت کی اور پوچھا اللہ کے رسول، ایک صحابی تھے وہاں پر، پوچھا اللہ کے رسول کہ آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے اگر رب کی رحمت ڈھانپ نہ لے؟ کہا ہاں میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا اگر میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ یہ ہے وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ایسے لوگوں کو پاک نہیں کرے گا، پاک کرنے پر اتر آئے تو جہنمی کو نکال کر جنت میں ڈال دے، شرط کے ساتھ مواحد ہو۔ بہت شرط، بہت اہم شرط ہے، اس میں کمپرومائز نہیں ہے۔ باقی ہر جگہ کمپرومائز ہے، ایک ہی جگہ کمپرومائز نہیں ہے اسلام میں، وہ ہے عقیدہ توحید کے معاملے میں۔ اگر وہ موحد ہے تو جہنم سے نکال کر جنت میں اللہ ڈال سکتا ہے، اس کی رحمت جوش میں آ سکتی ہے۔ شرک پر مرا ہے، کوئی چیز کمپرومائز نہیں کر سکتی رب کو کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے، نہیں کر سکتی۔ کسی کا وسیلہ، کسی کی سفارش بھی کام نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ ہمارے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، انہیں چھپاتے ہیں اور لوگوں تک اس کو ظاہر ہونے نہیں دیتے ہیں، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت، تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی آب اگر لے لیتے ہیں تو اصل میں اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کرے گا اور نہیں انہیں قیامت کے دن انہیں پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، چوتھا اور آخری انجام، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جہنم والا۔ آیت نمبر 174 پر مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا، یہ لفظ اوپر بھی آیا، إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ خریدتے تھوڑی قیمت کے بدلے، بیچ دیتے ہیں تھوڑی قیمت کے بدلے آیتوں کو، یشترون، خرید و فروخت۔ وہی لفظ یہاں پر بھی آیت نمبر 175 کے اندر بھی اللہ کہتا ہے أولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، یہ لوگ خرید رہے ہیں ہدایت کے بدلے گمراہی۔ اللہ کے احکامات کو روک رکھنا عوام تک پہنچنے سے، یا پھر اس میں رد و بدل اور تحریف کر کے لوگوں تک اس کا معنی مفہوم پہنچانا، یہ اتنا گھناؤنا، اتنا بڑا جرم ہے کہ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدتے ہیں۔ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، مغفرت کے بدلے عذاب خرید رہے ہیں۔ بہت ہی بہترین الفاظ ہے، بالکل متضاد، ہدایت کے کا متضاد اپوزٹ ہے گمراہی، اللہ کی مغفرت کا متضاد ہے عذاب۔ اللہ کا عذاب اس کو ہوتا ہے جس کو اللہ معاف نہ کرے، اور اللہ جسے معاف کر دیتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے ہی بچ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ مغفرت کے بدلے عذاب لے رہے ہیں۔ یہاں پر جی میں مطلب بات مکمل ہو گئی، آگے سے نئی بات شروع ہو رہی ہے، آیت ختم نہیں ہوئی، ٹکڑا ختم ہوا ہے۔ فما اصبرهم علی النار، اللہ کا سوال ہے ایک قسم کا یہ، اور حیرت اور تعجبیہ جملہ بھی ہے یہ۔ اللہ پوچھتا ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو روک رکھنے والے، چھپانے والے اور اس کے تحریف کر کے عوام تک پہنچانے والے جو لوگ ہیں، اتنی بڑی بڑی وعیدیں سننے کے بعد بھی فما اصبرهم علی النار، یہ آگ کے کتنے برداشت کرنے والے ہیں، کتنا دم ہے ان میں، کتنا صبر ہے ان میں کہ اللہ کی آگ کو
बर्दाश्त करें, जहन्नम को बर्दाश्त करें, फमा अस्बरहुम अला नार, आग को कितना बर्दाश्त करने वाले, कितना सब्र करने वाले आदमी, इनके अंदर वो गट्स नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि अल्लाह की दहकाई हुई आग को बर्दाश्त कर सके। आयत नंबर 175 पर मुकम्मल, आयत नंबर 176, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ। अब अल्लाह कहता है कि ये जो पोल खुल रहा है, ये जो राज अफशा हो रहे हैं कि यहूदियों ने अल्लाह के अहकामात को छुपाए रखा और जब बयान किया तो उसमें तावीलें, तहरीफें, इंटरपोलेशन, चेंजेस करके अवाम तक पहुंचाया। अब ये जो राज उनका खुल रहा है अवाम के आगे, ये क्यों? अल्लाह उसकी वजह बताया, ये इसलिए भी अन्नल्लाह नज़्ज़ल अल-किताब बिल-हक़्क़, अल्लाह ने इस किताब के लिए कुरान मजीद को, इशारा कुरान मजीद की तरफ, हक के साथ नाजिल किया। इसमें सच्चाई जरूर होगी, इसमें अच्छे अच्छों के पोल खुल जाते हैं। यहां पे यहूदियों के उस अमल की तरफ इशारा है बिलखुसूस। वैसे तो वो अल्लाह के अहकामात को छुपाते ही थे, यहां पर और इससे पहले भी जहां कहीं भी आयतें आई, मैंने इस बात पर जोर दिया है कि यहूदी और ईसाइयों के उस अमल की तरफ इशारा है जो उनकी किताबों में, आसमानी किताबों में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अलामतें और सिफात उनकी किताब मौजूद थी, वो उसको अवाम तक पहुंचाते नहीं थे, और पहुंचाने की जरूरत पड़ती तो उसमें तावीलें और तब्दीलियां करते और उन सिफात को पहुंचाते। आज भी इन यहूदियों और ईसाइयों से जब बात होती है कि तुम्हारी किताबों में आखिरी नबी का जिक्र है, तो कहते हैं वो होली स्पिरिट तो आकर चली गई। कुछ लोग इस तरह कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो होली स्पिरिट, वो मुकद्दस रूह अभी आने वाली, उसका हम इंतजार कर रहे हैं, अभी आई नहीं। बात ऐसे, और कोई इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं है कि वो होली स्पिरिट, वो मुकद्दस रूह आज से 14.5 साल पहले इस जमीन पर आ गई। जिसकी तकदीर में हिदायत लिखी थी, उसने उस नबी पर ईमान ले आया और इस छोटी सी दुनिया के बदले आखिरत को खरीद दिया, जो सबसे देर पा हमेशा रहने वाली। इनके जो राज अफशा हो रहे हैं इस वजह से कि अल्लाह ने इस कुरान को हक के साथ नाजिल किया। इन्नल्लज़ीना इख्तलफू फिल किताब, अब जो लोग जो हक के साथ नाजिल हुई किताब है इसके अंदर अगर इख्तिलाफ करते हैं, इसकी आयतों को पढ़ने में, समझने में अगर झगड़े में आते हैं, हुज्जत बहस में आते हैं, लफी शिकाकिन बईद, तो वो असल में बहुत दूर की गुमराही में है। तभी तो कुरान मजीद की आयतों के समझने में भी इख्तिलाफ है। मालूम हुआ कि अल्लाह की किताब एक वाहिद किताब है जिसके समझने में, जिसके समझाने में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये हक के साथ नाजिल हुई है, गलतियां हो सकती है, इस पर रुजू जरूरी है, पलटना जरूरी है। ये नहीं कि गलतियां तो कर ली और अड़ गए, मैंने जो बयान किया वही सही है, ये गुमराही है। और अगर हर कोई अपने अपने हिसाब से आयतों का माना मफहूम बयान करने लग जाए और अपनी जगह अड़ जाए, तो अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना इख्तलफू फिल किताब, बेशक जो लोग इस किताब के बारे में इख्तिलाफ करते हैं, लफी शिकाकिन बईद, वो बहुत दूर की गुमराही में है। मतलब अब उनका हिदायत पर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बुनियाद और बेस किताब थी, बेसिक बुनियादी, उसी में इख्तिलाफ है। अभी हिदायत पर कैसे आएगा? इशारा यहूदियों की तरफ कि अल्लाह ने हक के साथ इस किताब को नाजिल किया जो नबी की सिफात को बयान करती है, नबी के ताल्लुक से बयान करती है और उनके वो राज और रमूज को भी खोल देती है जिसके खुलने से उन्हें डर लगता था। अब इस किताब के आ जाने के बाद भी अगर इस किताब में भी इन्हें इख्तिलाफ है कि अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है या नहीं है, या नबी मोहतरम ने खुद अपनी मर्जी से इस किताब को लिख दिया है, या किसी से सीख कर आए हैं, या कोई इसका उस्ताद है जो इसे आकर सिखाता है, ये सारी इख्तिलाफी बातें इनकी गुमराही को, दूर की गुमराही को साबित करते हैं। आयत नंबर 176 जहां पर रुकू नंबर 21 मुकम्मल होता है। तर्जुमा मुख्तसर तशरीह आपके आगे मैंने रखा है। अल्लाह कहता है आयत नंबर 74 में, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब,
وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ دلائل، اللہ کے احکامات کو چھپایا، وہ اصل میں اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے رہے ہیں، تھوڑا سا واہوا اور تھوڑی سی شہرت لے رہے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ اصل میں اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دینے سے مراد اس کو روک کے رکھنا، اور جب ضرورت پڑے بیان کرنے کی مجبور ہو جائے تو اس کے معنی اور مفاہیم میں تبدیلی کر دینا۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت کے تعلق سے میں نے، اگر آپ میرا پچھلا درس جو اس سے پہلے کی آیت نمبر 173 کے بارے میں اگر آپ سنیں گے تو میں نے آیت نمبر 173 کا ترجمہ، لفظی ترجمہ رکھا، اس کی تشریح رکھی، صحیح معنی اور مفہوم، صحیح تفسیر جو تھی وہ بھی رکھی، ساتھ ہی ساتھ آیت نمبر 173 کے تعلق سے لوگوں نے جو اس کا غلط ترجمہ کیا ہے قرآن کے حوالے سے، قرآن کے اندر ترجمہ، غلط ترجمہ، اس کا حوالہ دیا، اور اس کی تفسیر بھی غلط بیان کی، اس کو بھی میں نے کوٹ کیا اس کے الفاظ کے ساتھ، اس کے الفاظ کے ساتھ۔ جہاں ضرورت پڑی مجبور ہو گئے، پہلی بات تو عوام کے آگے آیتوں کو پیش کرتے ہی نہیں، قرآن کو پیش کرتے ہی نہیں، کہتے قرآن سمجھو گے جناب تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب قرآن کے پڑھنے سے اگر سمجھنے سے گمراہی آ جائے تو ایسی کون سی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے ہدایت آئے؟ بائبل نہیں؟ پھر رامائن، مہابھارت، کس کتاب کے پڑھنے سے ہدایت آئے گی؟ اگر قرآن کے پڑھنے سے گمراہی مسلمانوں میں آئے تو ایسی کون سی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے ہدایت آئے گی؟ یہ لوگوں کے سامنے ایک پروپیگنڈا ہے، لوگوں کو اس حق سے روکنے کی ایک چال ہے جو شیطان نے چلی، اور اس کے پیادے ایسے لوگ بھی بن گئے جن کا بننا مناسب نہیں تھا۔ یہ اصل میں اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کے معنی اور مطالب کو چینج کر کے۔ پیٹوں میں آگ بھرنے کے تعلق سے حدیثوں میں اور قرآن کی آیتوں میں اور دو مقامات آئے ہیں، یاد رکھیے، اللہ کی آیتوں کو روک کے رکھنا، چھپانا، یا وقت ضرورت اگر پڑے تو اس کے معنی مطالب کو چینج کر کے عوام تک پہنچانا، یہ بڑا گھنونا جرم ہے۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ یتیموں کے مال کھانے کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 10 کے اندر، سورہ نساء سورہ نمبر 4، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم سے، غلط طریقے سے۔ یتیموں کا مال اگر کسی شخص کو کھانا ہی تو اس کا طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے، کھا سکتے ہیں، اس کا طریقہ ہے، اس لیے لفظ ظلمن بڑا ہی پیارا قرآن ہے، ایسے الفاظ تول کر بیان کرتا ہے، یہ دل کہتا ہے خوشی سے چوم لے ان آیتوں کو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلمن، ظلم سے، غلط طریقے سے، انما، بے شک وہ لوگ یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اصل میں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وہی اللہ، وہی وعید جو اللہ کی آیتوں کے چھپانے کی ہے۔ اس لیے آگے اللہ کہتا ہے وہ آگ پیٹوں بھرنے کا کیا مطلب ہے، کیا وعید ہے، اس کا مطلب، اس وعید کا نتیجہ کیا ہے؟ وَيَصْلَوْنَ السَّعِيرَ، یہ دہکتی آگ میں ڈالے جانے والے ہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن طریقے سے کھاتے ہیں، غلط طریقے سے کھانے کی کوشش کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہی وعید اللہ تبارک تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کی ہے، یہی وعید جہنم، اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کی جو وعید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان کی ہے، بخاری مسلم حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الذی یأکل ویشرب فی آنیۃ الذہب والفضہ، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں اور پیتے ہیں فی آنیۃ الذہب والفضہ، سونے چاندی کے برتنوں میں، جو لوگ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتے اور پیتے ہیں، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، وہ اصل میں اپنے پیٹ میں کھانا اور پانی نہیں بھر رہے بلکہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یجرجر فی بطنہ نار جہنم، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ۔
گویا کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا اور پینا دونوں حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کھاتا ہے، تکبر کی علامت تو ہے ہی، اور ہر متکبر جہنم میں جانے والا ہے ہی، مگر وہ اپنے پیٹ میں دنیا میں ہوتے ہوئے جہنم کی آگ کھا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ کی آیتوں کا چھپانا اور ان کے معنی و مطالب میں ان کے اندر تعویلیں کرنا، یہ بھی ایسا ہی گھناؤنا جرم ہے جیسا یتیموں کا مال کھانا یا پھر سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا۔ پھر آگے کی میں اللہ کہتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا۔ کلام یہ لفظ بنا ہوا، یکلم کلام، اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، یہی وعید اور 3 لوگوں کے تعلق سے، اس سے تو بہت سارے لوگوں کے تعلق سے میں بالخصوص یہ حدیث آپ کے آگے لے کے آؤں کہ 3 لوگوں کے تعلق سے یہی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہیں ان کے طرف دیکھے گا۔ حدیث اس طرح ہے ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة، ویسے الفاظ جیسے قرآن کے، اس لیے اس حدیث کو اس کے استدلال میں پیش کر رہا ہوں۔ ثلاثة 3 لوگ ایسے ہیں لا يكلمه الله يوم القيامة کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا، ولا يزكيهم اور نہیں انہیں پاک کرے گا۔ وہی الفاظ ہے جو قرآن کے ہیں، ولا ينظر إليهم اور نہیں ان کی طرف دیکھے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کے حساب سے وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہی الفاظ حدیث میں۔ 3 لوگ ایسے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہیں ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 شیخ زانٍ، بوڑھا زانی، عمر ہو گئی پھر بھی دل اٹکا ہوا ہے گلچھرے اڑانے میں، تو ایسا بوڑھا زانی جس سے زنا ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن نہ بخشے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی اللہ اس سے کلام کرے گا۔ نمبر 2 ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ، کذاب سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا، اپنی کرسی اپنی ستہ بچانے کے لیے ہر چال چلنے والا، جھوٹ کے علاوہ جس کے پاس کوئی راستہ ہی نہ ہو، ایسا جھوٹا بادشاہ، جھوٹ بولنے والا بادشاہ، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت میں نہ دیکھے گا، نہ اسے پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آج اگر اس نقطے پر غور کریں گے تو بہت ساری تشریحات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آج اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ہر ایک جھوٹ بول رہا ہے، ہر ایک، اور کہتا ہے کہ اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ ہر دکاندار، ہر بزنس مین کہتا ہے کہ آج بزنس بغیر جھوٹ کے پاسبل نہیں ہے۔ تو جھوٹ کے بغیر جب کوئی چیز پاسبل ہی نہیں ہے تو جھوٹ سے کیوں بچیں؟ سوال کرتے ہیں، جھوٹ سے کیوں بچیں؟ جو جھوٹ سے نہیں بچتا، جھوٹ اسلام میں کبیرہ گناہوں میں سے، لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنا اسلام میں کبیرہ گناہوں میں سے جو بغیر توبہ کیے معاف نہیں ہوتا۔ اب تو یہاں اتنا فریکوینٹلی ہم بولتے ہیں، اتنا فریکوینٹلی بولتے ہیں کہ یاد ہی نہیں رہتا کہ کب جھوٹ بولا اور کب سچ بولا۔ یہاں تو بالخصوص بادشاہ کی طرف اشارہ ہے، جھوٹا کذاب بادشاہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف کل قیامت نہ دیکھے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور نہ ہی اس سے کلام کرے گا۔ اور تیسرا عائل مستکبر، حیرت انگیز بات ہے، تیسری بات غور کرنے کی بات ہے اپنے ماحول میں، عائل مستکبر، ایسا فقیر جو متکبر ہے، گھمنڈی ہے، اکڑو ہے، ایسا فقیر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت میں نہ اس سے کلام کرے گا، اور نہ ہی اس کو پاک کرے گا، اور نہ ہی اس کی طرف دیکھے گا۔ اس فقیروں میں بہت سارے ملتے ہیں جو کہتے تو ہے جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، اگر نہیں ملتا ہے تو پتہ ہے دل سے کتنی بددعائیں دیتے ہیں، ایسے ہی فقیر ہیں، نہ دینے پر گالی گلوچ کو اتر آتے ہیں، یا پھر اگر کسی کے دامن پکڑ لے تو جب تک دے نہیں تب تک چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایسے بھی فقیر ہمیں ملیں گے، ایسے بھی محتاج ملیں گے، ایسے بھی مانگنے، عائل کہتے ہیں مانگنے والا،
عائن کہتے ہیں مانگنے والا. یہاں پر فقیر کی طرف تو اشارہ بالخصوص ہے. اس میں وہ شخص بھی آ سکتا ہے جو مانگ تو رہا ہے، اس میں بھی گھمنڈ ہے، اس میں جب تم محتاج ہے ہی بھائی، چاہے 100 روپے مانگنے کے ہو چاہے 1000 روپے مانگنے کے ہو، اگر ضرورت مندی ہے تجھ میں، عاجزی اختیار کر، نرمی اختیار کر. تو یہاں پہ لوگ مانگنے میں بھی تکبر اختیار کرتے ہیں. تو ایسا بالخصوص یہاں پر فقیر کی طرف اشارہ ہے، ایسا فقیر جو متکبر ہے، گھمنڈی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو ایسے لوگ جو جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے گا، وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور اس کو عوام تک پہنچنے نہیں دیتے، اور اگر پہنچانے کی اگر مجبوری آ جائے تو اس میں تعویلیں اور تبدیلیاں کرتے ہیں، تحریف اس میں کرتے ہیں. تو یہ لوگ اصل میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے اصل میں خریدی ہے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب. اگر ہم ان آیتوں کی طرف غور کریں جس میں یہودیوں کے تعلق سے بالخصوص اور عیسائی کے تعلق سے اس میں اشارہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات کاملہ ان کی کتابوں میں موجود تھی اس کو عوام تک پہنچنے نہیں دیتے تھے، اس کو چھپاتے تھے. یعنی جو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی آیتوں کو جو تورات میں تھی چھپاتے ہیں، اور اس وجہ سے اپنی آؤ بھگت عرب سے کراتے رہتے تھے، چھپاتے ہی تھے. اس ذریعے سے عربوں کے اوپر ان کی حکمرانی کرتی تھی کہ ہمارے پاس آسمانی کتابیں ہیں، اس لیے ان کی لوگ عزت بھی کرتے تھے، اور عوام سے تحفے اور ہدیے سمیٹتے رہتے ہیں، اور اس دنیا فانی کے بدلے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں یہودی. اور انہیں اس بات کا ڈر بھی لگا ہوا رہتا تھا یہودیوں کو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تصدیق کی آیتیں جو تورات میں ہیں اگر لوگوں پر ظاہر ہو گئی تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو جائیں گے. کس بات کا ڈر تھا انہیں؟ اگر توریت اور انجیل کی وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہیں اگر لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو لوگ ہمارے آگے سر نہیں جھکائیں گے، ہمارے پیٹوں میں منڈی نہیں ڈالیں گے، ہماری آو بھگت نہیں کریں گے، ہمیں تحفے تحائف نہیں دیں گے، بلکہ یہ اس نبی کے پیروکار ہو جائیں گے. اس بات کا انہیں ڈر تھا اور وہ انہیں چھوڑ دیں گے. اس خوف سے وہ ہدایت اور مغفرت کو چھوڑ بیٹھے اور ضلالت اور عذاب کو انہوں نے خوشی سے قبول کیا. صرف حق بات کے ظاہر ہونے کے ڈر سے انہوں نے ہدایت اور مغفرت کے بدلے عذاب اور گمراہی کو خرید لیا، گمراہی کو خوشی سے قبول کر لیا. اگر ہم اس باتوں پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج اللہ کی کتاب اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی عوام سے اور عوام کے ذہنوں سے اسی طرح محو ہے، غائب ہے. اگر مثال کہوں تو شاید غلط نہ ہو جیسے گدھے کے سر سے سین. معلوم ہی نہیں لوگوں کو کہ قرآن فلاں مسئلے کے تعلق سے کیا کرتا ہے اور احادیث رسول فلاں مسئلے کے تعلق سے کیا کرتے ہیں. صرف مسئلہ معلوم ہے، کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور کرنا نہیں کرنا، حلال ہے حلال ہے، حرام ہے حرام. اس کے علاوہ عوام کو کچھ بھی معلوم نہیں. ان کے ذہنوں سے قرآن حدیث بالکل صاف ہے. فلاں مسئلے کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے، فلاں مسئلے کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے، یہ عوام کو معلوم ہی نہیں ہے. کس کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ ان علماء کی غلطی ہے جنہوں نے یہودیوں کی روش پر چلتے ہوئے اللہ کی آیتوں کو عوام تک نہیں پہنچایا، چھپائے رکھا، احادیث کی کتابوں کو لوگوں کے آگے نہیں کھول کر رکھا. آپ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ عوام کے آگے ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں چھوٹی کتابیں موجود ہیں، کتابچے موجود ہیں. اگر موجود نہیں ہے عوام میں تو قرآن موجود نہیں ہے اور احادیث رسول کی کتابیں کتب الاحادیث موجود نہیں ہے. اب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی عوام میں چھوٹی کتابیں کیوں مشہور ہو گئی؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتابیں لوگ عوام میں کیوں مشہور نہیں ہوئی؟ تو کہتے ہیں یہ بہت بڑی کتاب ہے، نیت اچھی ہے، پر اس نیت کی کیا ویلیو جو سب سے بڑا نقصان کر دے؟ اس نیت کی کیا ویلیو جو
عوام کو جہنم کے دروازے میں لے جا کر کھڑا کرے. کہتے ہیں کہ یہ بہت قیمتی، بہت زیادہ، بہت بڑی کتابیں ہیں، ان کے پلے نہیں پڑے گی، ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم کہتے ہیں اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ عوام تک پہنچائیے. تو کہتے ہیں بھائی معاف کیجئے، ہم نے 10 سال تو نکال لیے، 10 سال میں ہمارے بھی پلے میں قرآن پڑھا ہے، احادیث پڑھی ہے، ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئی. ہمارے بڑوں کو سمجھ میں، اب وہ بڑے کون ہیں؟ تو وہ گزر گئے. اب جو گزر گئے ان سے کیا بات کریں گے اور کیا پوچھیں گے کہ آپ نے عوام تک قرآن حدیث کو کیوں نہیں پہنچایا؟ ہر کوئی اگر یہی کہے کہ ہمارے بڑوں نے سمجھی ہے، اور بڑے کہاں ہیں؟ چھوٹی چھوٹی کتابوں موجود ہے. بڑوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھ دی، ان کتابوں میں باتیں موجود ہیں جو انہوں نے کہا وہی صحیح ہے. میں کہتا ہوں اگر اس کتاب میں قرآن کا حوالہ ہے تو عوام سے یہ کہیے آپ ضرور اس کتاب کو پڑھیے جو آپ کے استاد، آپ کے بڑوں نے جو کتاب لکھی ضرور پڑھیے، اسی کا درس دیجیے، کوئی حرج نہیں، مگر اس آیت کا حوالہ آپ قرآن سے دیجیے. یہ آیت جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 10 ہے. عوام جائے گی اس کو کھول کر دیکھیں گے، کیوں نہیں دیکھیں گے؟ روکیے مت. آپ اگر آپ روکتے تو اللہ کی آیتوں کو روک رہے عوام تک پہنچنے سے. اور اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ نے جس زبان اس کو سکھائی ہے، جو بھی اس کی مادری زبان اگر پڑھ رہا ہے، اگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور آپ سے بالکل علماء سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں اگر آپ سے آ کر پوچھے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے تو آپ کترائے نہیں، آپ جواب دیں، آپ سمجھائیں اس آیت کو آپ کی جتنی استطاعت ہے، ورنہ یہ کہہ دیجئے مجھے اس بات کا علم نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری کے اندر جلد اول کے اندر کتاب العلم میں بڑا پیارا مسئلہ بیان کیا ہے، بہت پیارا، دل کو چھو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے مجھے علم نہیں، یہ ایک علم ہے. سمجھ میں آ رہی؟ جو شخص یہ کہے کہ مجھے علم نہیں، وہ ایک علم ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا، یہ علم ہے. یہ علماء کے لیے بالخصوص یہی حکم ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں جانتے تو کہے کہ میں نہیں جانتا، یہ علم ہے، اس کے عالم ہونے کی دلیل ہے. جو یہ کہے کہ میں جانتا تو ہوں مگر سمجھا نہیں پا رہا ہوں، میں جانتا ہوں مگر بیان نہیں کروں گا، ارے میاں تم کو کیا معلوم، تم جاؤ تمہارے حساب سے کرو، ہم سے مت پوچھا کرو، ہمارے در تک نہ آؤ. یا یہ کہو کہ پڑھو ہی مت، تم پڑھو گے تو ہمیں آ کے چھیڑو گے تو ہم کشمکش میں رہ جائیں گے کہ سمجھائیں گے نہیں سمجھائیں، اس لیے پڑھو ہی مت. اور اتنا ہی کہنا نہیں ہے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. عوام تو ڈرے گی، ظاہر سی بات، عوام تو عوام ہے، یہ تو ڈرے گی قرآن اور حدیث کے پڑھنے سے. یہی وجہ ہے کہ آج اگر 10 لائبریریاں، اگر 10 مکتب، 10 مکاتب، 10 لائبریریاں اگر موجود ہے تو اس میں 2 کتابیں بہت کم ہی نظر آتی ہے. ایک اللہ کتاب جسے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن مجید کے تراجم، قرآن مجید کی تفسیریں ہمیں نہیں ملتی. آپ مسجدیں چھان مارو، ہر مسجد میں آپ کو قرآن ضرور ملے گا عربی زبان میں، جو یہاں کے عوام کی زبان نہیں ملے گا. تو ترجمے والی قرآن نہیں ملے گی. کیوں؟ وہ عوام مسجد میں آتی 5 وقت، غلطی سے اگر اس کتاب کو ہاتھ لگا لی تو سرک جائے گی، حق راستے سے سرک جائے گا. بات کون سا ہے؟ جس کتاب کو چھوڑ کر جو راستہ وہ حق کہاں سے ہوا؟ اس لیے مسجدوں میں ترجمہ والا قرآن رکھتے ہی نہیں ہے. اگر رکھ دیا جائے تو اس وہاں سے غائب کر دیا جاتا ہے. ہاں اس کے بدلے کوئی چھوٹی موٹی کتاب اگر کوئی شخص غائب کر دے تو اس پر جھگڑا ضرور ہوگا. یہ کتاب ممبر پر رکھی ہوئی تھی، ہر روز اثر میں پڑھی جانے والی، کس نے اٹھا لیا اس کو؟ جھگڑے ہو جائیں گے. قرآن اگر ترجمے سے سارے مسجد سے اگر غائب ہو جائے کوئی اس پر جھگڑا نہیں کرتا کہ ترجمہ والا قرآن کس نے غائب کیا، کوئی جھگڑا نہیں کرے گا. اور چھوٹی موٹی کتاب اگر ممبر سے غائب ہو جائے وبال مچ جائے گا، پوری دنیا سے جنگ اور جہاد کے لیے تیار ہو جائیں گے. کس نے ہماری جماعتی کتابوں کو اڑا لیا؟ ارے یہ اللہ کی کتاب، اللہ کی جماعت کی طرف بلانے والی کتاب، اگر یہ مسجدوں سے ترجمہ والی غائب ہو جائے تو کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، اور نہیں مسجدوں میں رکھی جاتی ہے ایسی کتاب. یہ عوام سے روکنے کی ایک چال ہے جس کو شیطان نے چلی. افسوس ہے افسوس، ایسے لوگ بھی اس کے پیدے بن گئے جنہیں نہیں بننا چاہیے تھا. اسی طرح احادیث کی کتابیں بھی مسجدوں میں نظر نہیں آتی ہے. مسجدیں جتنی ہوتی ہیں سب لائبریریاں ہوتی ہیں، لائبریریاں ہیں، لائبریریاں، مگر کتابیں موجود نہیں ہیں. لائبریریاں ہونا چاہیے، عوام آئے، ٹھیک ہے چھوٹی موٹی کتابیں آپ رکھیں، ضرور رکھیے آپ، اس میں قرآن مجید اور احادیث رسول ہو، اللہ کے رسول کی باتیں ہوں. اس میں یہ نہ ہو ہاں فلاں حکم حلال، فلاں حکم حرام، فلاں جائز، فلاں ناجائز، فلاں مکروہ، اور اتنا جملہ لکھ دے. اگر اسلام بنتا تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس قرآن کو حفاظت نہ کرتا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو قیامت تک اللہ تعالیٰ محفوظ نہ کرتا. کیوں؟ ایک ہی جملے میں بات ختم ہو رہی ہے کہ فلاں حلال، فلاں حرام، فلاں
सुन्नत, फला सुन्नत मौक़िदा, फला मकरूह, एक ही जुमले में अगर बात खत्म होने वाली थी तो कुरान को अल्लाह ने महफूज क्यों किया? इसलिए ताकि वो जो जुमला है फिक़ह में लिखा हुआ फला हलाल, इसकी दलील आप देख सको। उलमा भी और अवाम भी आज यही मफकूद कर दिया गया। यही वजह है कि जो लोग अल्लाह की आयतों को, अल्लाह के अहकामात को अवाम तक पहुंचाने से रोकते हैं, डरते हैं, ये असल में आओ भगत के ख्वाहिशमंद है। लोगों से चाहते हैं कि लोग इनकी इज्जत और वाहवा करें। अब कुरान मजीद और हदीस डायरेक्ट पढ़ लेंगे, डायरेक्ट समझने लग जाएंगे तो इनसे कोई आकर नहीं पूछेगा, इनकी इज्जत कम हो जाएगी। और ये भी एक वजह है, हर जमात, हर फिरके के अंदर कुछ न कुछ नुक्स होते हैं। वो नुक्स सिर्फ कुरान दूर कर सकता है और हदीस दूर कर सकते हैं। वो नुक्स सिर्फ कुरान बतला सकता है और हदीस रसूल बतला सकते हैं। ये नुक्स कहीं जाहिर न हो जाए, इस बात का डर है। इसलिए अवाम को पहले से रोक देते हैं कि मत पढ़ो, क्योंकि इसमें हमारे पोल छुपे हुए हैं। अगर तुम वाकई हक पर हो और तुम्हारी जमात, तुम्हारे फिरका हक पर हो तो कहो जाओ बिंदास कुरान पढ़ो और हदीस पढ़ो, हमारी गलतियां हमारी तरफ इशारा करो, हम इस्लाह कर लेंगे। ये दावा कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? मालूम है गलतियां हैं। कुरान पढ़ेंगे तो हमारी गलतियां सामने आएंगी, हदीस पढ़ेंगे तो हमारी गलतियां सामने आएंगी। इसलिए कोई अवाम को बिंदास हुक्म नहीं देता है कि जाओ पढ़ो। डर है कि कहीं ये राज न खुल जाए। यहूदियों की तरह डर है। यहूदियों को क्या डर था? ये सिफात अगर अवाम के आगे खुल जाए तो हमारी कोई आग भगत नहीं करेगा और सब के सब नबी के ताबे हो जाएंगे। यहाँ भी उलमा सू को यही डर है कि अगर कुरान और मजीद और हदीस रसूल डायरेक्ट पढ़ने जाए तो लोग हमारे ताबेदारी छोड़कर कुरान मजीद और हदीस के ताबे हो जाएंगे, सिर्फ कुरान हदीस फॉलो करेंगे, हमसे कोई पूछेगा नहीं। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप अवाम कुरान और हदीस अगर आप देंगे, ये जरा मुश्किल भी है। जब वो दिक्कत में आएंगे तो आपसे ही आकर पूछेंगे कि आप कुरान समझे, हदीस समझे, आप उनकी रहबरी कीजिए। आप अगर उन्हें पूरी तरह रोक देंगे तो आप उन्हें गुमराही के गड्ढे में डाल रहे हैं। इसी तरह जब कुरान मजीद और हदीस को अवाम तक रोकने से जब रोक रहे हैं तो इसी किस्म के, अब आयत है इसलिए मैं इस किस्म का आराम हुक्म आपके आगे रख रहा हूँ ताकि ये आयत हक अदा हो। इसी किस्म के जो उलमा अल्लाह की आयतों को और आप के हदीस को अवाम तक पहुंचाने से रोकते हैं, ये असल में मग़फ़िरत और अल्लाह की मग़फ़िरत और हिदायत के बदले ये खुद के लिए और अवाम के लिए भी गुमराही और अज़ाब खरीद रहे हैं। खुद के लिए तो है ही, अवाम के लिए तो अल्लाह मालिक है। अल्लाह ऐसों को चुन लेता है जो हिदायत के लायक होते हैं। अल्लाह अवाम में भी, हमने कई लोगों को देखे जो अंगूठा छापते, एक वक्त में अंगूठा छापते, अल्लाह ने उन्हें ऐसा इल्म दिया कि अरबी उन्होंने खुद से सीखी, अरबी ग्रामर खुद से सीखा, कुरान को पढ़ा, समझा, उलमा से बातचीत की, अहादीस की किताबें पढ़ी, अहादीस की जरह व तादील, अस्मा और रिजाल के सारे उसूल सीखे। जो सबसे टफ है, एक अंगूठा छाप। ऐसा हुआ, अल्लाह करना चाहता, उलमा नहीं करेंगे तो अल्लाह अवाम में से खड़ा करेगा और आलिम बना देगा। आलिम उसको नहीं कहते जो किसी मदरसे से फारिग हो और उसके पास सनद हो, उसको आलिम नहीं कहते। आलिम उसको कहते जिसके पास इल्म हो, वरना ये सनद बेकार है। ये सनद आपको जन्नत में नहीं ले जाएगा। आपका इल्म अगर अमल के साथ हो, अच्छी नीयत हो, खालिस नीयत हो, तो आपका इल्म, आपका अमल, आपकी अच्छी नीयत आपको जन्नत में ले जा सकती है। सनद नहीं ली जा सकती। सनदें तो बहुत मिल जाती हैं। आप 5 साल 10 साल कैसे भी आप गुजार लें मदरसे में वक्त, आप आलिम फाजिल कहलाए जाएंगे। कहलाने से आलिम नहीं होते। इल्म अमल के साथ होना जरूरी है, वो इल्म जो कुरान मजीद और अहादीस रसूल वाला है। ये थी आयतें जहां पर रुकू नंबर 21 खत्म होता है, इख्तिताम हो जाता है इसका। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला हमें कुरान को सही समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमसे जो गलतियां कुरान को समझने और समझाने में हो रही हैं, अल्लाह तू अपने फजल करम से माफ़ कर और तू अपनी रहमत से हमारी रहनुमाई फरमा, ताकि अल्लाह हम कुरान को सही समझें, सही रहनुमाई हासिल करें और हक ही समझे, हक ही समझाएं। अल्लाह जो लोग इस दर्स में, इस तफसीर के मुकाम पर आते हैं, अल्लाह उनके भी ज़हन और दिमागों को खोल दे ताकि वो हक ही सुने, हक ही समझे। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।